کی اکانومی اور اس کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس کے اگینسٹ جو ریئل گراؤنڈ پہ جو فیکٹس ہیں اور فگرز ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کو اکنامک کلیپس کے ورج پہ لے آئے ہیں. پاکستان دیوالیہ ہونے لگا خان صاحب کی وجہ سے, اور پہلے معیشت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی. اب پاکستان کے سارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ منفی میں جا رہے ہیں, پاکستان کی اکنامک پرسیپشن بری ہو رہی ہے. یہ سارا پروپیگنڈا پچھلے 2 سال سے جاری ہے. اس میں میڈیا کے حضرات بھی شامل ہیں, اپوزیشن لیڈرز بھی ہیں, کچھ نام نہاد دانشوران بھی ہیں, جس میں پروفیسرز بھی ہیں ایون یونیورسٹیز کے. یہ سارا کچھ سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے, مین اسٹریم میڈیا پہ, الیکٹرانک پرنٹس ہر جگہ ہو رہا ہے. ایون نیشنل اسمبلی میں بھی جھوٹ بولے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آج ہم آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتائیں گے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں قرض لینے پر موٹر وے وغیرہ قومی ادارے دیگر جو ہیں ان کو گروی رکھ کے قرض لیا جاتا تھا میگا پروجیکٹس کے نام پہ, اور ان میگا پروجیکٹس پہ ایون پھر آگے اور سبسڈی دی جاتی تھی جو کہ عوام کے پیسے سے جاتی تھی. تو اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے مزید جو ہے قرض لیا جاتا تھا, اور اس قرض لینے پہ پبلک فنڈ سے سرکاری اشتہارات چھپتے تھے اخباروں میں, اور اشتہارات پہ کیا لکھا ہوتا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فنانس منسٹر ڈار صاحب کو مبارک دے رہے ہیں کہ آپ کو قرض مل گیا ہے, اور وہ آگے سے وہ ریسیپریکیٹ کر رہے تھے کہ آپ کو بھی مبارک ہو, یہ ہماری اچھی ریپوٹیشن کی وجہ ہے کہ ہمیں قرض مل رہا ہے. یہ ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے تھے, اور وہ بھی پبلک منی سے اشتہار چھپا کے. تو ان کو تو ویسے ہی شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے کہ خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کو کلیپس کے ورج پہ لے آئے ہیں. بہرحال جو فیکٹس ہیں وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا. تو جی پہلا جو چیز ہے نا وہ ہے ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیبٹس اور لائبلٹیز آف پاکستان, یعنی واجبات اور قرضے جو بیرونی تھے. مسلم لیگ نون کے دور میں پہلے جو اس کے 20 ماہ تھے, سپٹمبر 2016 سے لے کے جون 2018 تک, یہ $75 بلین سے $95 بلین تک گئے تھے. یعنی پہلے 20 ماہ میں انہوں نے تقریباً $20 ارب کا قرضہ لیا تھا, $20 ارب کا قرضہ لیا تھا. اور نون جو اپنے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس نے پہلے 21 ماہ میں 14.8 بلین کا جو ہے وہ بیرونی قرضہ لیا ہے, $14.8 بلین کا. تو کم از کم جو ہے $5 ارب جو ہے ابھی بھی کم ہے نون لیگ سے. ایک تو یہ متھ ڈسٹرائے ہو گیا کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس نے جو آلریڈی جو ہے وہ نون لیگ سے زیادہ قرضہ لے لیا ہوگا. یہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں. یہ جتنے فگرز میں آپ کو کوٹ کروں گا یہ سارے سورسڈ ہیں فرام اسٹیٹ بینک, ٹھیک, اور سارے ویریفائڈ ہیں. آپ بے شک ڈبل چیک کر سکتے ہیں, کراس چیک, کوئی بھی ان کو چیلنج کر سکتا ہے. تو ایک بات تو یہ اسٹیبلش ہوگی کہ پی ٹی آئی نے کم قرضہ لیا ہے. اب میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ فگر اس میں بتا دوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پہلے 3 سال میں $24 بلین جو ہیں وہ واپس کرنے ہیں. وہ $24 بلین کس نے لیے ہوئے ہیں؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے, پی ٹی آئی نے نہیں لیے. اور پی ٹی آئی جو ہے ان کے قرضوں کے سود دینے کے لیے بھی ان کو قرضہ لینا پڑ رہا ہے, بیکاز یہ بینکرپٹ کر کے چلے گئے تھے, ان کو خزانے میں کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے الیکشن مہم کے لیے جو ہے مار داڑ کی, سارا پیسہ ادھر برباد کیا, ترقیاتی فنڈز کے نام پہ اپنے ایم این ایز کو نوازا, اپنے لوکل باڈیز کو نوازا کہ آپ انجینئر کریں کسی طرح لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے پیسے کے نام پہ. تو جب خان صاحب نے جوائن کیا تھا تو لٹرلی پاکستان واز آن دی ورج آف لٹرل کلیپس, اکنامک کلیپس. ایک دوسری جو چیز ہے وہ ریمیٹنسز کے بارے میں. ریمیٹنسز کے بارے میں ایک یہ اوورسیز پاکستانی تو سب جانتے ہیں کہ خان صاحب پہ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اس کی جو ایک مثال ہے وہ یہ ہے کہ 2019 میں جو ریمیٹنسز تھی پاکستان سے
پاکستان میں آئی تھی اوورسیز پاکستانی کی طرف سے، وہ 2018-2019 میں $16,000 ملین تھی، اور خان صاحب کے جو دوسرا سال تھا گورنمنٹ کا، اس میں 2019-2020 میں 16,992 ہو گئی، یعنی تقریباً 6% انکریز ہوا ہے 9 months بیفور کرونا وائرس. یہ بڑا پرٹیننٹ پوائنٹ ہے. اب کرونا کا ایشو یہ ہے کہ اب آگے میں آپ کو بتاؤں گا خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں کرونا کے حوالے سے کیا کہا تھا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ اب کرونا کے پیچھے چھپ رہی ہے کہ معیشت اس کی وجہ سے کلیپس ہو رہی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے کہ کرونا پوری دنیا پہ اثر کر رہا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ نہیں ہو رہا. لیکن اگر خواجہ صاحب یہ پرٹین کرتے ہیں کہ انسسٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے کرونا کی وجہ سے اب چھپ رہی ہے اور پاکستان پہلے ہی کولیپس تھا، تو وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو ثابت کریں گے کرونا سے پہلے کیا صورتحال تھی پاکستان کی. بہرحال منفی اثر تو ضرور ہوگا کرونا کا، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ساری معیشتوں پہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کی تو پہلی بڑی فرجائل سی اکانومی تھی. تو ایک تو ریمیٹنسز کے حوالے سے ہو گیا کہ یہ 6% انکریز ہوئی ہے. دوسرا میں نے آپ کو ڈیبٹ کا بتا دیا کہ تحریک انصاف نے نون لیگ سے کم از کم جو ہے $5 بلین کم لیے ہیں، وہ بھی ان کے قرضہ جات واپس کرنے کے لیے. اچھا جی، اور فارن ایکسچینج ریزرو ہے آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکتوبر 2016 میں پاکستان کا جو فارن ایکسچینج ریزرو تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، وہ 18.9 بلین تھا اکتوبر 2016 میں. ٹھیک ہے جی. اور جب یہ جب چھوڑ کے گئے ہیں گورنمنٹ جون 2018، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو پی ایم ایل این کی جب گورنمنٹ ختم ہوئی ہے، تو وہ فارن ریزرو تھا 18.9 سے 9.7 پہ آ گیا. جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جاتے ہوئے آلموسٹ خزانہ چارٹ کر کے گئے تھے. 9.2 بلین ڈکریز 20 months میں یہ کر گئے تھے. آخری 2 سال میں تقریباً انہوں نے خزانہ چارٹ کیا تھا سارا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ آگے الیکشن میں کیا اشر ہونے والا ہے، اور جب ان کے سر پڑے گی اگلی گورنمنٹ کی، وہ جانے اور ان کا کام جانے. انہوں نے قرضہ بھی دبا کے لیے اور انہوں نے خزانہ بھی خالی کر دیا جاتے ہیں. اور پاکستان جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے، تو اس وقت کیا صورتحال ہوئی ہے فارن ایکسچینج ریزرو کی، وہ میں آپ کو بتاؤں. پہلے 20 ماہ میں ان کے آخری 20 ماہ کا میں نے آپ کو بتا دیا اشر، تقریباً $9.2 بلین جو ہے وہ ختم کر گئے تھے، خزانے سے کم کر گئے تھے. تو آخری جو ہمارے جو پی ٹی آئی کے جو ہے 20 پہلے منتھ، ان کا فگرز کچھ ایسے ہیں کہ $3 بلین جو ہے وہ انکریز ہوا ہے. گیون دی فرجائل اکانومی اور ایوری تھنگ، $3 بلین جو ہے وہ فارن ریزرو ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں انکریز ہوا ہے پہلے 20 منتھ میں. یہ 9.7 سے 12.7 فروری 2020 تک کرونا سے پہلے تک ہو چکا تھا. تو مجھے نہیں یہ سمجھ آتی کہ ریزرو بڑھ رہے ہیں. آگے میں آپ کو ایکسپورٹس کا بھی حال بتاؤں گا، جو ہے ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں. جب انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں تو اکانومی کیسے کولیپس پہ جا رہی ہے؟ ذرا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا بتا رہے ہیں. اچھا، یہ کرونا سے پہلے کے فگرز ہیں سارے. جو پوائنٹ میں مینٹین کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اسمبلی میں اور میڈیا پہ سراسر جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا تھا، یہ کہ کرونا کے پیچھے اب چھپنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ اکانومی جو تھی وہ پہلے خان صاحب جو ہے اس کو بینکرپٹ کر چکے تھے پاکستان کو. یہ سب جھوٹ ہے. آگے جو ہے جی ایف بی آئی ٹیکس کلیکشن. ایف بی آئی ٹیکس کلیکشن میں آپ کو بتا دوں جی کہ نون لیگ کے دور میں 2017-2018 کا جو ٹوٹل ریونیو کلیکشن تھا تھرو ایف بی آئی ان دی ٹرمز آف ٹیکسز، وہ تقریباً 2259 بلین تھا ٹو بی پرسائز. اور جو گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، اس کے پہلے سال میں جو تھا وہ 2335 یعنی تقریباً $100 ارب جو ہے وہ انکریز ہو گیا تھا. اور جو 2019 اور 2020 کا ہے یہ 2720 بلین ہو گیا ہے، یعنی تقریباً 400 بلین انکریز ہوا ہے 2019-2020 میں. یہ 17% جو ہے انکریز ہے تقریباً
टैक्स ग्रोथ में, टैक्स ग्रोथ भी पीटीआई की ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा है, बिकॉज पीपल ट्रस्ट खान मोर। और अब ये भी बात देखने की है कि ये जुलाई से फेब तक है, यानी पूरा फाइनेंशियल ईयर नहीं है। ये जो मैंने अभी आपको बताया लास्ट वाला 2019-2020 जिसमें 400 बिलियन इंक्रीज़ हुआ है, ये पूरे साल का नहीं है, ये जुलाई से फेब तक का है, पूरा फाइनेंशियल ईयर नहीं है अभी ये। और हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसके मुसलसल इंक्रीज़ हो रहे हैं, जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है मुसलसल इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। 2018 में ये 43.9 बिलियन था, फिर ये 47 बिलियन हुआ 2019-2020 में, और 2020-21 की जो एलोकेशन है, बजट एलोकेशन, उसमें ये 93.5 है हायर एजुकेशन में। तो ये करंट एंड डेवलपमेंट बजट स्पेंडिंग है हायर एजुकेशन के अंदर जो है। और फिर उसमें डेवलपमेंट जो बजट है हायर एजुकेशन का, वो भी बहुत तहरीक इंसाफ मुसलसल उसको बढ़ा रही है। नून लीग के दौर में 2017-2018 में ये 16 बिलियन था, और पीटीआई के दौर में इस वक्त जो एलोकेट किया गया है, जब नून लीग छोड़ के गई थी उस वक्त का फिगर बता रहा हूँ, ये तकरीबन 17 के करीब था, और जो अभी पीटीआई का है वो तकरीबन 29.5 है, ऑलमोस्ट डबल है। तो हायर एजुकेशन पे किसकी प्रायोरिटी है, नून लीग की या पीटीआई की? ये सारे मिथ्स हैं, सारा प्रोपेगेंडा है, सब झूठ फैलाया जाता है। और आगे करंट अकाउंट डेफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये मुसलसल जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, पीटीआई इसको कम कर रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट को। करंट अकाउंट डेफिसिट एक किस्म का इंडिकेटर होता है जो इकोनॉमिस्ट सबसे पहले देखते हैं किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक जो सूरत हाल है उसको मॉनिटर करने के लिए, कि मनी कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, मुल्क के अंदर कितना आ रहा है, मुल्क के बाहर कितना जा रहा है। तो जो खसारा था नून लीग के दौर में, जब नून लीग गई है, मई 2018 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो खसारा था नून लीग के दौर में वो था 18 से 19 बिलियन डॉलर के आसपास, मई 2018 में इलेक्शन के करीब। और जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो 2019 में पीटीआई ने उसमें से तकरीबन 1000 बिलियन डॉलर जो है वो कम कर दिया था तकरीबन। तो अब जो पीटीआई का इस वक्त जो मई 2020 की सूरत हाल है, विद इन 2 years, आपको खुशी होगी ये सुन के कि पीटीआई इज हैविंग इट इन सरप्लस। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है 13 मिलियन डॉलर जो है सरप्लस में है पीटीआई की गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। खसारा ख़त्म हो चुका है और अब पीटीआई की गवर्नमेंट ने इसको 13 मिलियन डॉलर सरप्लस में ले आए हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड विवर्डली, और ये पाकिस्तान के पिछले 11 साल को, जिसका आज खान साहब ने भी तकरीर में जिक्र किया, मैं आगे जाकर थोड़ा सा उसको भी बताऊँगा असम्बली में कि इकॉनमी के बारे से उन्होंने क्या बात की है। आज इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान के पिछले 11 साल में 2100 मिलियन जो है वो कभी भी 2100 मिलियन डॉलर्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं है पिछले 11 साल में मुसलसल। और इस वक्त जो है पाकिस्तान की 2148 मिलियन डॉलर्स है इस वक्त में। तो ये एक रिकॉर्ड है पिछले 11 साल में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज़ हो रही है जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है। तो सारे इंडिकेटर्स आपको बता रहे हैं कि मुसलसल जो है पाकिस्तान कोरोना से पहले बेहतर था, बेहतरी की तरफ जा रहा था। अब इकनॉमिक हिट तो कोरोना का ज़ाहिर बात है सब पे आएगा, सबको इस पे मुश्किल वक्त भी देखना होगा, फिर दोबारा से ये आफत हम पे आ पड़ी है। लेकिन प्रोपेगेंडा से होशियारबाज जो है वो रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क को मकरूज़ किया, और उल्टा जो है वो अब चौकीदार को कह रहे हैं कि या तुम हमारे साथ चोरी में शामिल हो जाओ, तो नहीं तो हम तुम्हें चोर कहेंगे।
یہ اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے. اچھا جی, ایکسپورٹس کے والے سے میں, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے ایکسپورٹ کا جو ہے. نون لیگ کے دور میں 5 سالوں میں دیر واز نو نوٹیبل انکریز ان ایکسپورٹس. 2017-2018 میں جو آخری مالی سال تھا ان کا, اس میں $14,838 ملین پہ وہ چھوڑ کے گئے تھے. تقریباً یہی پیچھے 5 سال ان کا ٹرینڈ چل رہا تھا ایکسپورٹس کا. پاکستان کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً جمود کا شکار تھے. ایکسپورٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا تھا پاکستان نون لیگ کے دور میں. جب سے خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے, پہلے جو 2018-2019 جو پہلا مالی سال ہے, اس میں $15,097 ملین جو ہے وہ ایکسپورٹس ہوئی ہیں ورتھ آف اٹ. اور پھر 2019-2020 میں $15,643 جو ہے ملین کی جو ایکسپورٹس ہوئی ہیں. یہ دونوں سال جو ہے انکریز ہوئی ہیں ایکسپورٹس. یہ بیسیکلی اسد عمر صاحب کا ویژن تھا ایکسپورٹس کو بڑھانے کا, اور جو آگے جو نئے آئے ہیں فائنانس منسٹر انہوں نے بھی اس کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ گر رہی ہیں -1.9%. بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ -5.2% گر رہی ہیں. پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ اس وقت 3.6 جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہیں, بڑھ رہی ہیں. خطے میں بھی جو بڑی معیشتیں ہیں, بنگلہ دیش ایکسپورٹس کے لحاظ سے مانا جاتا ہے خطے میں, انڈیا بھی, وہ دونوں نیچے جا رہے ہیں اور پاکستان اوپر جا رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا فرق پڑا ہے خان صاحب کے آنے سے. اور میں آپ کو تھوڑا سا ایک کلپ بھی دکھا دیتا ہوں. خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں کیا کہا تھا اور حقائق کیا تھے جو کچھ میڈیا چینلز پہ رپورٹ ہوئے. سارے ایک جیسے بھی نہیں ہیں میڈیا چینلز میں, کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, انہوں نے سچ بھی بولا ہے بیچ میں. وہ میں ایک چھوٹا سا پیکج ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور دوسرا جو ہے نا, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے جو ہے آج اسمبلی میں کیا کہا ہے معیشت کے حوالے سے. شکریہ, اللہ حافظ. جو ہے مارچ تک وہ اتنے بگڑ چکے تھے کہ اب کورونا کے لبادے میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کی معیشت میں بہتری. عالمی ادارے موڈیز نے رپورٹ جاری کر دی ہے. موڈیز نے 5 پاکستانی بینکس کا آؤٹ لک منفی سے مستحکم قرار دے دیا ہے. 5 بینکس کی ریٹنگ منفی سے B3 قرار دے دی گئی ہے. حالات جو ہے مارچ تک وہ اتنے بگڑ چکے تھے کہ اب کورونا کے لبادے میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. صرف 2 دن میں 1750 پوائنٹس مارکیٹ بڑھی ہے, 4.25% اضافہ ہو گیا ہے, جس کے ساتھ سٹاک مارکیٹ اب 16 ماہ کی بلند ترین سطح پر ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کی اس وقت ہائیسٹ پوائنٹ پر پہنچ چکی ہے. حالات جو ہے مارچ تک وہ اتنے بگڑ چکے تھے کہ اب کورونا کے لبادے میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کی حکومتی کوششیں رنگ لے آئیں. رواں مالی سال کے ابتدائی 5 ماہ کے دوران برآمدات میں 4.8% اضافہ ہوا. جی خواجہ آصف صاحب معافی مانگتے ہیں. پچھلے 3 سال میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوا 17% پہ. کووڈ سے پہلے جب یہ کرونا وائرس کی لاک ڈاؤن نہیں ہوا تو ہمارا 17% ہمارا ٹیکس کی گروتھ تھی. ہمارا نان ٹیکس ریونیو 33% بڑھا. ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ $1 ارب سے گئی $2.1 ارب پہ ڈبل ہوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ہماری ریمیٹنسز میں 3% اضافہ ہوا. ہماری ایکسپورٹس مارچ کے اندر جب یہ کووڈ سے پہلے جو ہماری ایکسپورٹس تھی وہ پچھلے 10 سال میں سب سے تیزی سے آن اے منتھ بیسس ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں. اور ہماری جو ریٹنگ تھی, جو کہ دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز ریٹ کرتی ہیں ملک کو, ہماری B3 پازیٹیو چلی گئی, یعنی کہ دنیا ریکگنائز کرنا شروع ہو گئی کہ اکانومی ہماری امپروو کر گئی ہے. اور اب تک ہم 5,000 ارب روپے قرضے واپس کر چکے جو قرضے پچھلی حکومتوں نے لیے.